بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی ٹریولا کی طرف سے سب ویور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے ویور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کل تقریباً ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقہ سے شنجن ویزا حاصل کرے، لیکن وہ یہاں ایک عجیب کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی یورپی ملک کا ویزا اپلائی کرے جن کا ویزا ریشو بھی اچھا ہو اور بالمشافہ انٹرویو بھی ہو، کیونکہ انٹرویو میں آپ ویزا آفیسر کو اچھی طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں۔ پیارے ویورز، میرے علم کے مطابق شنجن زون میں جرمنی ایک ایسا کنٹری ہے جس کا ویزا ریشو بھی ٹھیک جا رہا ہے اور بالمشافہ انٹرویو بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو جرمنی کا ویزا اپائنٹمنٹ قدر مشکل سے مل رہا ہے، لیکن پھر بھی محنت سے ہر کام آسان ہو سکتا ہے۔ تو پیارے ویور، اسی طرح آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ آپ کس طرح جرمنی کا ویزا خود اپلائی کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جرمنی کا ویزا کن ڈاکومنٹس کے بیس پر حاصل کریں گے، یعنی اس ویڈیو میں پورا پروسیجر بتاؤں گا اور ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پورا طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ تو پیارے دوستو، چلو آتے ہیں پروسیجر یعنی طریقہ کار کی طرف۔ سٹیپ نمبر 1 یعنی ویزا اپائنٹمنٹ۔ جرمنی کا ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ویزا آن لائن اپائنٹمنٹ لینا ہوگا۔ جرمنی ایمبیسی ویزا اپائنٹمنٹ خود ڈیل کرتی ہے۔ تو پیارے ویور، جرمنی ویزا اپائنٹمنٹ کے لیے میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنے کمپیوٹر اسکرین کی طرف۔ پیارے ویور، جرمن ٹورسٹ ویزا اپائنٹمنٹ لینے کے لیے یہاں ہم گوگل میں سمپل سرچ کریں گے جرمن مشن ان پاکستان۔ یہ اس طرح کا ایک اور ونڈو کھل گیا اور یہاں آ گیا جرمن مشن ان پاکستان فیڈرل فارن آفس۔ تو یہاں ہم کلک کریں گے۔ یہاں کلک کرنے کے بعد اس طرح کا ایک اور ونڈو کھل گیا، تو یہ ہم نیچے اسکرول کریں گے اور ڈائریکٹ یہاں آئیں گے ویزا شارٹ ٹرم شنجن، یہاں ہم کلک کرتے ہیں۔ اس طرح کا ایک اور ونڈو کھل گیا، لیکن پیارے ویور یہاں ایک بات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور وہ یہ کہ یہاں ایک آن لائن ویزا اپلیکیشن فارم کا فارمیٹ دیا گیا ہے، یعنی ویزا جرمنی کا ٹورسٹ ویزا لینے کے لیے آپ کو آن لائن ویزا اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوگا اور یہ یہاں سے ہوگا۔ تو تھوڑا اسکرول کریں گے تو یہاں ہم اپائنٹمنٹ پر پہنچ جائیں گے۔ آن لائن اپائنٹمنٹ فار دا ایمبیسی ان اسلام آباد، سیکنڈ نمبر پہ ہے آن لائن اپائنٹمنٹ فار دا قونصلیٹ جنرل ان کراچی۔ اگر آپ اسلام آباد کے نزدیک رہتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اگر کراچی کے نزدیک آپ کا رہائش ہے تو وہاں کلک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں اسلام آباد سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے اسلام آباد سلیکٹ کیا اور اس طرح کا ایک اور ونڈو کھل گیا۔ تو یہ جو سارا ٹیکسٹ ہے یہ آپ کے استعمال کا نہیں ہے، یہاں آپ سمپل یہاں سے کلک کریں گے۔ یہ ویزو کے مختلف کیٹیگریز آئی، یعنی بکنگ آف اپائنٹمنٹ فار شارٹ ٹرم شنجن ویزا، بزنس وزٹ ٹورزم اینڈ ایئرپورٹ ٹرانزٹ ویزا۔ تو یہاں سمپل ہم کنٹینیو پر کلک کریں گے اور یہاں کنٹینیو کلک کریں گے۔ تو یہ اس طرح کا ایک اور ونڈو کھل گیا اور یہ کیپچا کوڈ آ گیا۔ تو یہاں ہم
یہ کوڈ لکھیں گے NX76226. یہ میں نے لکھ دیا اور یہاں ہم کنٹینیو پر کلک کریں گے. تو پیارے ویور، اس وقت کوئی اپائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے، اس لیے یہاں لکھا گیا ہے انفارچونیٹلی دیر آر نو اپائنٹمنٹ اویلیبل ایٹ دس ٹائم. نیو اپائنٹمنٹ ول بی میڈ اویلیبل فار بکنگ ایٹ ریگولر انٹروال. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقفے سے ٹرائی کریں تو ایک نہ ایک مرتبہ آپ کو اپائنٹمنٹ مل جائے گا. لیکن یہاں اگست کا مہینہ یعنی 8 مہینہ 2022 لکھا گیا ہے، تو یہ ایک مہینہ آگے جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا. تو یہاں سے ہم کلک کریں گے تو یہ آگے جائے گا. یعنی یہ ستمبر پہ پہنچ گیا، 9 پہ پہنچ گیا، 9/2022. تو یہاں سے ہم کلک کریں گے بار بار. تو اس طرح ایک نہ ایک مرتبہ آپ کا اپائنٹمنٹ یہاں سے ہو جائے گا. تو پیارے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں سٹیپ سیکنڈ کی طرف. سٹیپ سیکنڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا اپائنٹمنٹ ہو گیا اور آپ نے اپائنٹمنٹ بک کیا، تو بک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنا ایک کمپلیٹ ویزا فائل بنانا ہوگا. تو اس فائل کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ درکار ہوں گے وہ یہ ہے. تو ہم نیچے جاتے ہیں اس سائٹ میں، تو یہاں اور مختلف ویزوں کی مختلف کیٹیگریز آئی، یعنی بزنس ویزا ہے، یہاں وزٹر ویزا ہے، ایئرپورٹ ٹرانزٹ ویزا ہے، اور یہاں ٹورسٹ ویزا ہے. تو ہمارا کام تو ٹورسٹ ویزا ہے اور ہم ٹورسٹ ویزے پہ کام کرتے ہیں زیادہ تر. تو یہ ٹورسٹ ہم یہاں سے کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں آ گیا یہ سارے ڈاکومنٹس ہے جو کہ آپ کے فائل میں لگیں گے. یعنی فرسٹ نمبر پہ ہے پلیز برنگ یور کرنٹ پاسپورٹ پریویس پاسپورٹ، یعنی آپ کے سابقہ پاسپورٹ اور کرنٹ پاسپورٹ لگے گا. سیکنڈ نمبر پہ ہے ویزا اپلیکیشن فارم. تو یہ وہ ویزا اپلیکیشن فارم یہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایمبیسی کے ڈیمانڈ کے مطابق آپ آن لائن ویزا فارم فل کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا. نمبر 3 پہ ہے 2 بائیومیٹرک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ. اس کا سائز پاسپورٹ کا سائز ہونا چاہیے، یعنی پاسپورٹ سائز والے تصاویر آپ کے 2 عدد لگیں گے. اس کے علاوہ 4 نمبر پہ ہے ویلڈ ٹریول ہیلتھ انشورنس پالیسی. شنجن اسٹیٹ کے لیے بلکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہے فارورڈ ممالک، تو آپ سے ٹریول انشورنس مانگتا ہے، اور یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی سے بآسانی کروا سکتے ہیں. تو یہ آپ انشورنس کریں گے. لیکن یہاں ایک اضافی ڈاکومنٹس ہے جو کہ جرمن ٹورسٹ ویزے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے اور یہ مانگتے ہیں ضرور. تو 5 نمبر پہ ہے سائنڈ ہیلتھ انشورنس ڈکلیریشن. اس کا فارمیٹ بھی یہاں دیا گیا ہے. اگر آپ یہاں کلک کریں گے تو اس کا فارمیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ اس طرح کا ایک فارم ہے، اس میں اور آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، بس سمپلی آپ کو یہاں ڈیٹ لکھنا ہے اور جگہ لکھنا ہے اور یہاں اپنا سائن کر لیں گے آپ. اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے پروف آف اکوموڈیشن. پروف آف اکوموڈیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جہاں بھی ہوٹل بک کیا ہے، یعنی ہوٹل کا نام کیا ہے اور اس کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے، ای میل ایڈریس کیا ہے، تو یہ پورا ڈیٹیل آپ یہاں لکھیں گے. اس کے علاوہ 7 نمبر پہ ہے فلائٹ ریزرویشن آف ایئر ٹکٹ. یہ آپ راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ بنائیں گے، یعنی آنے جانے کے ٹکٹ آپ کریں گے لیکن صرف ریزرویشن کریں گے. 8 نمبر پہ ہے NOC. تو
اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ NOC لیں گے. اگر آپ پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو ایک NOC کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ 9 نمبر پہ ہے پاسپورٹ کاپی آف پیج فرسٹ اینڈ سیکنڈ. فرسٹ اور سیکنڈ پیج سے آپ فوٹو کاپی کریں گے اور یہ اپنے فائل میں لگائیں گے. نمبر 10 پہ ہے کاپی آف آل ریفیوزل FNA. اگر پہلے سے آپ کا کوئی ویزا وغیرہ ریفیوز ہوا ہے کسی بھی ملک سے تو ان ویزوں کے آپ فوٹو اسٹیٹ کاپی کریں گے. آپ ان ریفیوزل کی فوٹو کاپی کریں گے اور اپنے فائل میں لگائیں گے. نمبر 11 پہ ہے ID کارڈ کاپی A4 سائز. تو اپنے شناختی کارڈ سے ایک کاپی بنائیں گے ایک ہی پیج پر، یعنی A4 سائز پر آپ بیک اور پرنٹ سائڈ کا کاپی بنائیں گے اور اپنے فائل میں لگائیں گے. اس کے علاوہ 12 نمبر پہ ہے FRC. FRC سے مراد یہ ہے کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے یہ، اور یہ تقریباً ہر MBC مانگتا ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگر آپ میرڈ ہے تو میرج سرٹیفکیٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں. برتھ سرٹیفکیٹ فار مائنر ایپلیکینٹ. مائنر ایپلیکینٹ سے مراد یہ ہے اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو اور ان کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اس کے آپ برتھ سرٹیفکیٹ لگائیں گے. نمبر 13 پہ ہے کمپلیٹ لسٹ آف چلڈرن. یہاں جرمن ٹورسٹ ویزے کے لیے یہ بھی ایک اضافی ڈاکومنٹس ہے جو کہ اس نے آپ تیار کیا ہے سائٹ پہ. یہ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ اور فل کر سکتے ہیں. تو یہاں اس طرح کا ایک فارم آئے گا، یعنی نیم، ڈیٹ اینڈ پلیس آف برتھ، سیکس میل یا فیمیل، اس طرح کا یہ سارے خانے آپ فل کریں گے جتنی بھی آپ کے بچے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فارم دیا گیا ہے یہاں، یہ بھی بہت اہم ہے جو کہ جرمن ٹورسٹ ویزے کے لیے لازمی ہے. یہ بھی یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ایک فارم آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں آپ کو کچھ بھی لکھنا نہیں ہے، یہاں صرف سمپل آپ ڈیٹ اینڈ پلیس لکھیں گے اور یہاں اپنا سگنیچر کریں گے اور پھر پرنٹ نکال کے اپنی فائل میں لگائیں گے. اس کے علاوہ نمبر 16 پہ ہے اپوائنٹمنٹ ای میل. اپوائنٹمنٹ ای میل سے مراد یہ ہے یعنی آپ نے جو اپوائنٹمنٹ لیا ہے اور آپ کی ای میل پہ جو میسج آیا ہے اسے سے آپ ایک پرنٹ نکالیں گے اور ایک کاپی آپ اپنے فائل میں لگائیں گے، یہ لازمی ہے. نمبر 17 پہ ہے کاپی آف آل پریویس ویزا، شینجن UK ویزاز. یعنی اگر آپ نے پہلے سے ویزے لیے ہے، جتنے ممالک کے آپ نے سیر کیا ہے یا آپ نے ٹرپ لگائے ہے تو اس کے سارے فوٹو کاپی آپ اپنے فائل میں لگائیں گے. لیکن ایمبیسی نے یہاں شینجن US اینڈ UK ویزے پہ زور دیا ہے. اگر یہ ہے آپ کے پاس تو یہ لازمی ہے کہ آپ یہ لگائیں. نمبر 18 پہ ہے پرسنل بینک سٹیٹمنٹس آف دا پاسٹ 6 منتھ. یہ آپ کے 6 منتھ کے بینک سٹیٹمنٹس لگیں گے. اس کے علاوہ 19 پہ ہے سیلری سلپ آف دا لاسٹ 3 منتھس پینشن بک. 19 پہ ہے کہ اگر آپ سیلرائز پرسن ہے تو آپ اپنا پے سلپ لگا سکتے ہیں 3 منتھ کی، اور اگر آپ سیلرائز نہیں ہے، پینشنر ہے، تو آپ اپنے پینشن کے جو آپ کے ڈپازٹ آ رہے ہیں تو اس کے آپ 3 کاپی لگا سکتے ہیں وہاں. نمبر 20 پہ ہے پراپرٹی ڈاکومنٹس ود انگلش ٹرانسلیشن. یہ ایک اضافی ڈاکومنٹس ہے. اگر آپ کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے، گھر ہے یا کوئی گاڑی ہے
تو آپ اس کے کاغذات یہاں اپنے فائل میں لگا سکتے ہیں۔ تو پیارے ویور، اس کے بعد یہاں ویزی فیس کے بارے میں لکھا گیا ہے، یعنی اس ویزے کے لیے آپ پے کریں گے 80 یورو، اور جن کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اس کے لیے آپ 40 یورو پے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن بچوں کی عمر 6 سال سے کم ہے اس کا کوئی فیس نہیں ہے۔ اور ویزا کے پروسیس ٹائم جو ہے وہ تقریباً ایمبیسی کے مطابق 15 دن ہے، لیکن ویسے یہ 15 سے 20 یا 25 دن تک جا سکتا ہے۔ تو پیارے ویور، یہ سارا طریقہ کار تھا جو کہ میں نے اپنی اسکرین پر آپ کو بتا دیا، اور اس کے علاوہ اگر ویزے کے متعلق جو بھی سوال و جواب ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو جواب دوں گا۔ تو پیارے ویور، آخر میں ایک گزارش، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور دعاؤں میں بس یاد رکھیے انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔